کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ہمیں نیند نہیں آتی، آخر ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا ایسی کوئی دعا بتا دیجئے یا قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت بتا دیجئے کہ ہم اس کو پڑھیں اور فوراً نیند آ جائے، کیونکہ نیند کا نہ آنا یہ بہت بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی پریشانی تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن نیند آتی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کو الگ الگ قسم سے نیند نہیں آتی۔ پہلی بات تو بہت سے لوگوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، بار بار خیالات آتے ہیں، جیسے ان کی آنکھ جھپتی ہے فوراً ان کے اندر خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری کنفیوژنیں ہوتی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، ٹینشن سے بھی نیند نہیں آتی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند سے وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کام کے اندر، کسی کام کے کرنے سے اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام کریں اس کے اندر وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نیند سے آدمی کا پورا بدن، پورا جسم فریش ہو جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ ایک شخص پورا دن کام کرے اور رات میں جب وہ سونے کی تیاری کرتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، طرح طرح کے خیالات، اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو ٹینشنوں کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب آپ خود بتائیے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں، میں نے اکثر بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی اور پھر وہ اسٹور پر جاتے ہیں، وہاں سے کوئی دوا خریدتے ہیں یا کوئی کیپسول خریدتے ہیں، اس کو پی کر پھر وہ بیچارے سو جاتے ہیں، سمجھے۔ لیکن وہ لوگ جن کی صحت اچھی ہے، جن کو وقت پر نیند آ جاتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وقت ہوا اس کو نیند آ گئی۔ اور بہت سے لوگوں کو تو عادت ہی پڑ جاتی ہے کہ اس وقت مجھے سونا ہے، اس وقت مجھے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دوپہر کا وقت بھی چن لیتے ہیں سونے کے لیے، کیونکہ اس کی عادت اسی وقت پڑ جاتی ہے، تو وہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو وقت تو کیا، رات میں بھی نیند نہیں آتی، بھائی اکثر بیشتر لوگ رات میں تو سوتے ہی ہیں، ہے نا، لیکن اس کو نیند نہیں آتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بس اگر آپ اس چیز کا حل چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں یار مجھے نیند نہیں آتی، تو ظاہر سی بات ہے سکون بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیند مجھے آ جائے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، جو میں بتا رہا ہوں اس کو قدم بہ قدم آپ کو ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ چھوٹی سی تسبیح ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیند ایسی آئے گی کہ آپ کا دماغ اور آپ کا پورا بدن فریش ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا سوتے ہوئے بھی۔ آپ ایک تسبیح پڑھیں گے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 101 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ظہر کی نماز کے بعد تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں، عصر کی نماز کے بعد تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک عمل ہے، آپ اس کو کریں گے۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز آئے گی، عشاء کی نماز کے بعد تو آپ سوتے ہی سوتے ہیں۔ اگر آپ 3 یا 4 گھنٹہ رات میں کام کر رہے ہیں، 2-3 بجے بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو بھائی 3 بجے کے بعد تو آپ کو پھر بھی لیٹنا ہے، سونا ہے۔ اگر دن میں نہیں، رات میں نہیں سونا ہے تو دن میں تو بھائی سونا ہی سونا ہے، بغیر سوئے تو کام نہیں چلنے والا۔ اس لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے 101 مرتبہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی بہترین نیند آئیں گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ذہن کو یعنی دماغ کو بالکل صاف رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے گندے خیالات آتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات، تو یہ تسبیح آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی بیسٹ طریقے سے نیند آئیں گی۔ اب بہت سے لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ سر ہماری دماغ میں ٹینشن رہتی ہے اور ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت مال دیا ہے، مال کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یا کوئی اس کا بہت بڑا کاروبار ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یا گھر کی کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا حل یہاں پر مل جائے گا۔ حل آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو قرآن کریم اٹھائیے اور سورہ ملک پڑھیے۔ سورہ ملک پڑھیں، کم سے کم 14 مرتبہ آپ سورہ ملک پڑھتے رہیں، پوری ہونے کے بعد پھر پڑھیں، پوری ہونے کے بعد پھر پڑھیں، 14 مرتبہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ ملک آپ 14 مرتبہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر 14 مرتبہ تو آپ کو پڑھنی ہے، 14 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اس کے بیچ میں آپ کو نیند کبھی بھی آ سکتی ہے، بات سمجھے۔ سورہ ملک 14 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے، 14 مرتبہ پڑھنے کے جو بیچ میں آپ کو نیند آ سکتی ہے۔ مطلب آپ نے
9 مرتبہ پڑھی، 11 مرتبہ پڑھی یا 5 مرتبہ پڑھی، اس کے بیچ بیچ میں آپ کو نیند آئے گی، ٹھیک ہے۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے اندر اندر اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو کوئی ٹینشن مت لیجئے، آپ 14 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد آرام سے سو جائیے، ٹھیک ہے، آرام سے سو جائیے اور غلط خیالوں کے اوپر دھیان نہ دیجئے، اور بس سبحان اللہ کر کر سو جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیش طریقے سے نیند آئے گی، آپ کا پورا بدن فریش ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات پر عمل کریں گے اور اس نسخے کو آپ آزما کر دیکھیں گے، بلکہ آزمانے کی بات نہیں ہے، آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہونے والا ہے۔